السلام علیکم، ملکائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سعودی عرب رائز کلب کے زیر اہتمام صنعتی شہر جبیل میں رنگا رنگ موسم بہار فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنوبی ایشیائی پکوان کے خوبصورت سٹالز سجائے گئے، جبکہ مشرقی ملبوسات زیورات کے بھی سٹالز سجائے گئے۔ حاضرین محفل کو صحت مند تفریح مہیا کرنے کے لیے مفت تربیتی ورکشاپس دی گئیں۔ مزید جانتے ہیں کامران ملک کی سپورٹ میں۔ سعودی عرب منطقہ الشرقیہ رائز کلب کے زیر اہتمام صنعتی شہر جبیل میں رنگا رنگ موسم بہار فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے افراد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنوبی ایشیائی پکوان کے خوبصورت اسٹال سجائے گئے، جبکہ مشرقی ملبوسات زیورات کے بھی اسٹال سجائے گئے۔ حاضرین محفل کو صحت مند تفریح مہیا کرنے کے لیے مفت تربیتی ورکشاپس کا بھی قیام کیا گیا۔ بچوں کے مابین بھی صحت مند تفریح کا انعقاد کیا گیا، جس میں محترمہ عصمت کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ ماسٹر شیف کے نام سے منسوب کرتے ہوئے ایک مقابلہ بھی کرایا گیا، جس کی ججز محترمہ نایاب عقیل اور محترمہ ثانیہ احمد تھیں۔ محترمہ نورہ اور محترمہ ارم فاطمہ نے بھی اس ایونٹ میں بھرپور تعاون کیا۔ منتظمین میں مدیہ جنید، رابعہ سلمان، آمنہ عظیم، رابیل توفیق اور بشرا ارسلان شامل تھیں۔ اس موقع پر رائز کلب لیڈیز ونگ کی صدر کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک کی ثقافت اور پکوان کو نئی پہچان دلاتے ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی اور مستقبل میں بھی ایسے ایونٹ کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی۔ کامران ملک، سعودی عرب۔ نواب ولی محمد شہر اور آس پاس کے علاقوں کے ہونہار طلباء جو کہ اسکالرشپ کے امتحانات پاس کر کے اسلام آباد کے AQ خان اسکول میں زیر تعلیم تھے، جن میں عامر ڈہری، پہلوان کوسا راجالی نے مختلف انٹر تک مختلف جماعتوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر EQ کے ڈائریکٹر ناصر اقبال اور کوارڈینیٹر زاہد محمود نے ایوارڈ سے نوازا، جس کے بعد علاقے مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر فیئر فیل پارٹی کا انعقاد ہوا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں A1 TV کے نمائندے یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو سلسلے میں بتاتا چلوں، نواب ولی شہر اور آس پاس کے علاقوں کے ہونہار طلباء جو مختلف اسکالرشپ کے امتحانات پاس کر کے اسلام آباد کے AQ خان اسکول میں زیر تعلیم تھے، جن میں عامر ڈہری، پہلوان کھوسا راجالی نے مختلف انٹر تک مختلف جماعتوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر AQ خان اسکول کے ڈائریکٹر ناصر اقبال اور کوارڈینیٹر زاہد محمود نے ایوارڈ اور تعریفی اسناد سے نوازا ہے۔ اس کے بعد نواب ولی اور آس پاس کے علاقے مکینوں میں خوشی کی لہر چھائی ہوئی ہے۔ اس موقع پر اسلام آباد میں فیئر فیل کا پارٹی کا بھی انعقاد ہوا، جس میں مختلف طلباء نے مختلف قومی گیتوں پر رقص بھی کیا ہے۔ جی چینی گوٹ عظیم الشان خدمت خلق ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت سرپرست اعلیٰ خدمت عوامی کمیٹی اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ 254 شیخ فاروق حمید نے کیا۔ ورکر کنونشن میں لوگوں کا جذبہ ولولہ دیکھنے کو ملا۔ سر پر مسلم لیگ نون کی ٹوپیاں، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے اور اپنے قائد کا بھرپور استقبال اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک اختر علی سے۔ آج بالکل چنی گوٹ سٹی ہوٹل کے سامنے عظیم الشان خدمت خلق ورکر کنونشن کیا گیا، جس کی قیادت سرپرست اعلیٰ خدمت عوام کمیٹی امیدوار صوبائی اسمبلی شیخ فاروق حمید نے کی۔ ورکر کنونشن میں لوگوں کا جذبہ ولولانہ دیکھنے کو ملا۔ سر پر مسلم نون کی ٹوپیاں، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کرتے رہے، اپنے قائد کا بھرپور استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے۔ ورکر کنونشن میں مسلم نون کی اعلیٰ قیادت ضلع بہاولپور، سابق صوبائی وزیر ملک اقبال چنر، ممبر صوبائی اسمبلی PP 251 ملک خالد محمود وارن، امیدوار MNA ملک نوید خالد وارن، محترمہ آمنہ نذر، محترمہ غزالہ جبی نے شرکت کی۔ ورکر کنونشن کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ خدمت عوام کمیٹی شیخ فاروق حمید کا کہنا تھا کہ حلقہ PP 254 کی تعمیر و ترقی اور پسماندگی کے خاتمے کا حل مسلم نون ہی ہے۔ نیازی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور عرصہ 30 سالوں سے سیاسی اکابرین نے حلقہ PP 254 کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، جس کی بہتری کے لیے سیاست میں حصہ لیا اور آج باقاعدہ مسلم نون میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹھٹھہ کے کوہستانی علاقے کے نوجوان جسارت الیاس جوکیوں کی کتاب چھپر اور چھمر کی مہورتی تقریب کا انعقاد ایسا روحال مکلی میں ہوا، جس میں معروف ادیب و شعراء نے شرکت کی، جس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی مانجی، اقبال خواجہ اور بھائیو خشک نور سرائی، حمید مہرانوی، نیشنل پریس کلب ٹھٹھہ کے صدر، سینئر صحافی محبوب روحی، اقبال جاکرو، رمضان میمر اور دیگر شامل تھے۔ مقرروں نے نوجوان ادیب جسارت الیاس جوکیوں کی کتاب کا مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا اور ان کی محنت کو خوب داد دی۔
सादकाबाद में ताज चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस की फायरिंग से एक डाकू जख्मी, 2 साथी फरार। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादकाबाद में ताज चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग के तबादला से एक डाकू जख्मी हुआ जबकि 2 साथी फरार हुए हैं। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा है। रियासत के एहलकारों की मदद से जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डाकू थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तमगा वाला स्कूल इंसामिया के नाहली पहली क्लास के बच्चे पर गेट गिरने से टांग टूट गई। वालिदैन का शदीद एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तमगे वाला कोटला गानमू जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जेर एहतमाम चल रहा है, बुनियादी सहूलियात तक भी मुयस्सर नहीं है, ना पीने के लिए पानी का इंतजाम है और ना ही स्कूल का मेन गेट। स्कूल को बंद करने के लिए मेन गेट को उठाकर रखना पड़ता है और 7 ईंटों का सहारा देना पड़ता है। आज सुबह तालिब इल्म मोहम्मद जो पहली क्लास में पढ़ता है स्कूल आया तो बच्चे का हाथ स्कूल गेट को लगा जो बच्चे पर गिर गया, जिसकी वजह से बच्चे की टांग टूट गई। बच्चे को इलाज मुआवजा फराहम करने के बजाय घर छोड़ दिया गया। इस मौके पर बच्चे के वरसान ने शदीद एहतजाज करते हुए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूल में सहूलियात बिल्कुल नहीं है। स्कूल मालिकान माहाना पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से भारी रकम वसूल करते हैं, फंड्स को स्कूल पर खर्च करने के बजाय अपनी अयाशियों पर खर्च कर देते हैं। ये सही बच्चा साडा पढ़ने वास्ते जो गेट इवें खड़े इट्टे दे लगा खड़े कच्चे इट्टे दे बस इस दरवाज़ा टप्पण पे उत्ते गेट आ लगे जरा गेट खड़े चपड़ासी बने खड़े को जेड़ी सूरत नाल लई खड़े वो मतलब नशइये हिरोनिये शराब पिए वो बच्चे की हिफाजत नहीं करे ना बिल्कुल। किसी वेले आके वनो पानी भरो, मेरे को प्यास लगी उन्हें उठा गिनना, उन्हें अब्बा जा भतरीजा बने जा वो लगे आने वो तनख्वाह गिनजन या नहीं गिनता अल्लाह खड़ा जान दे। सारे बच्चे की कोई उत्ता मतलब है या कहनी हिफाजत कहनी कुछा को नहीं, रो तो हर वेले घर रंधन साकू थी उन्हें 7वां महीना दाखिले वास्ते 2500 गोल और 2000 गोल तो दाखिला कटे सूँ असा अज भी चेक की दाखिला को नहीं थिया होया। राजनपुर से आप खबर दे, राजनपुर सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी का राजनपुर का दौरा। इस मौके पर उन्होंने सोशल वेलफेयर ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा लगाया। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर पंजाब ने कहा कि वजीर आला सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार के विजन क्लीन एंड ग्रीन पंजाब को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। दरख्त लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने का वाहिद हल ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है। कबल अजीम उन्होंने दारुल अमान का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने दारुल अमान में मुकीम ख़ातीन में तोहफ़े तकसीम किए। इस मौका पर सुपरटेंडेंट दारुल अमान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दारुल अमान में 6 ख़ातीन और 2 बच्चे मुकीम हैं। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक मुकीम ख़ातीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिला में बुरेवाला को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिला में सिविल सोसाइटी की जानिब से 6000 कीमती फलदार और सयादार पौधे शहरियों में मुफ्त तकसीम किए गए, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिला में बुरेवाला समेत पाकिस्तान भर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिला में सिविल सोसाइटी की जानिब से 6000 कीमती फलदार और सायादार पौधे शहरियों में मुफ्त तकसीम किए गए, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने किया। और इंसानियत की बका दरख्तों की आबयारी में है। इस सिलसिला में नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ होगी बल्कि दुनिया भर में बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में भी मदद हासिल होगी। बटग्राम मौलाना अता मोहम्मद देशानी, सईद अहमद मलकाल, नियाज मोहम्मद खान तरिंद ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कैंपेन मजीद तेज कर दी। इत्तेफाक मार्केट न्यू बंदसेर का दौरा, अवाम के इज्तिमात से खिताब, एहसास प्रोग्राम में रिश्वत और गरीबों को तंग करने की शिकायत पर मजलूम बुजुर्ग की आवाज़ बन गए। फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। मजीद जानते हैं बटग्राम से अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी बिल्कुल, बटग्राम मौलाना अता मोहम्मद दिशानी, सईद अहमद मलकाल, नियाज मोहम्मद खान तरन ने इंतखाबात के लिए कैंपेन जो है वो मजीद तेज़ कर दी। इत्तेफाक मार्केट न्यू बंसेर के दौरे पर अवामी इज्तिमात से खिताब, एहसास प्रोग्राम में रिश्वत और गरीबों को तंग करने की शिकायत पर मजलूम बुजुर्ग की आवाज़ बन गए। फौरी तौर पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर बटग्राम से रब्ता किया गया है और एहसास प्रोग्राम में 500 से लेकर 1000 रुपये तक रिश्वत की ओज़ तलब करने वाले जो एहलकार हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो मुअत्तल करने या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है वो उन्होंने मुतालबा किया है। और मजलूम ने शुक्रिया अदा किया है मौलाना अता मोहम्मद देशानी का, जिन्होंने उनके फौरी तौर पे दादरसी की है। जी
پیپلز پارٹی کی جانب سے نواب شاہ شہری انتظامیہ CMO کی جانب سے شہید میر مرتضیٰ بھٹو بشمول دیگر بھٹو خاندان کی تصاویر کی بے حرمتی کرنے، پینا فلیکس اور وال پوسٹر پھاڑنے والے اقدام کے خلاف کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پریس کلب پہنچ کر دھرنا دیا۔ اس موقع پر دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے رہنما منیر احمد بروہی، میر وزیر علی کوہسو، ذوالفقار مغسی، فیض منگل، ستار بروہی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CMO نواب شاہ کا یہ اقدام قابل مذمت اور ناقابل برداشت ہے، لہٰذا عوام ان کو آئندہ ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ CMO نواب شاہ کو ہٹا کر ان کے خلاف انکوائری شروع کروائی جائے۔ کاروباری شخصیت فیصل شیخ کی بیٹیاں حافظہ حورین شیخ اور حافظہ جنت شیخ کے اعزاز میں قرآن پاک حفظ کرنے پر کراچی کے ایک مقامی ہال میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں حفظ قرآن کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ حفظ قرآن کی تقریب میں دور دراز سے معزز شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام کی شروعات کلام پاک سے کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں کراچی ایسٹ سے نمائندہ ثناء اللہ ہکڑو۔ جیسا کہ ناظرین کو بتاتے چلیں، کاروباری شخصیت فیصل شیخ کی بیٹیاں حافظہ حورین شیخ اور حافظہ جنت شیخ کے اعزاز میں قرآن پاک حفظ کرنے پر کراچی کے ایک مقامی ہال میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں حفظ قرآن کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ حفظ قرآن کی تقریب میں دور دراز سے معزز شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام کی شروعات کلام پاک سے کی گئی۔ اب رخ کریں گے چیچا وطنی کا، جہاں الائڈ سکول غازی آباد کیمپس میں سالانہ رنگا رنگ تقریب تقسیم انعقاد کیا گیا، جس میں والدین، معززین علاقہ تاج برادری سمیت صحافیوں نے شرکت کی۔ پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو شیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی راجہ توصیف ظفر امیدوار برائے چیئرمین تقریب میں الائڈ سکول کیمپس کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز بچوں میں میڈلز اور ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ ادارے کے پھول سے بچوں نے ملی نغموں، ٹیبلوز، خاکے، ڈرامے، تقاریر، کلچرل ماڈلز، جمناسٹک پر بہت ہی شاندار پرفارمنس کر کے حاضرین کے دل جیت کر خوب داد حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر ادارے کے ڈائریکٹرز نے مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ سجاول سے خبر دیں آپ کو، ڈپٹی کمشنر سجاول عرفان سلام نے سول ہاسپٹل سجاول کا اچانک دورہ کیا۔ مریضوں کو سہولیات اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی دورہ کیا۔ صحت کے حوالے کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر سجاول عرفان سلام نے آج اتوار کے دن سول ہسپتال سجاول کا اچانک دورہ کیا۔ سول ہسپتال میں مریضوں سے ملاقات بھی کی اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سجاول عرفان سلام نے سجاول کی انتظامیہ کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے حوالے سے کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شاہ کوٹ کے رہائشی سیوریج کی شدید ترین مسائل سے دو چار، انتظامیہ اور عوامی نمائندے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہ کوٹ سے نمائندہ A1 نیوز راشد نصیر۔ شاہ کوٹ میں سیوریج کے ناقص انتظام کی وجہ سے گٹروں کا گندا پانی گلیوں اور بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہر کی مین شارع دربار چوک، جو کہ لاری اڈا سے شہر کو ملاتی ہے اور معروف روحانی بزرگ سید ابو الخیر 9 لکھ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کو بھی جاتی ہے، اس لیے اس شارع پر آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، مگر روڈ پر سیوریج کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ میرے پیچھے پانی دیکھ رہے ہیں، یہ کہ بارش کا پانی نہیں ہے، یہ شاہ کوٹ کے سیوریج کا پانی ہے، ناقص انتظام ہے، یہاں پہ سیوریج کا گندا پانی ہے اور یہ نا دربار کی طرف بھی روڈ جا رہا ہے، تو یہ پانی کی نکاسی کا منظر یہ کافی دیر سے ایسا ہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را شاہ کوٹ شہر کے سیوریج کا درینہ مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد نصیر، A1 نیوز، شاہ کوٹ۔ 7 کے قریب لکھی شاہ صدر کے دیہاتوں کا زمینوں پر قبضے اور جھوٹے مقدمات درج کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرائے گئے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اغوا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مظاہرین نے DIG حیدرآباد اور SSP جام شور سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ہمیں قبضے سے بچایا جائے، ورنہ ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ سکران شہید بے نظیر بھٹو ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ نمبر 13 میں سال 2022 کے 9ویں بینچ کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے طلباء سمیت 577 طلباء کی جانب سے داخلہ فارم جمع کرائے گئے۔
जबकि टेस्ट में 430 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से टेस्ट के नताइज 5 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौसूल किए जाने का इम्कान है। इस मौके पर आर्जी वाइस चांसलर अहमद सुल्तान जतोई ने कहा कि मुल्क में मवेशियों की प्रोडक्शन में भी खास तवज्जो दी जाए। अभी हालिया दिनों में गाय के जानवर में लेपी की बीमारी का इशू चल रहा है। गाय का गोश्त और दूध का इस्तेमाल ना किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील भवाना का इजलास मरकजी दफ्तर में हुआ। इजलास में ज़रई अमीर कारी रहमतुल्लाह, साबिक टिकट होल्डर डॉक्टर अहमद इरफान, अलामा काशिफ रिजवी, अलामा सरफराज अहमद, मियां मुमताज हुसैन और पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इजलास में पार्टी मंशूर पेश किया गया और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर अहमद इरफान रजोका का कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। इस हवाले से तहसील भर में 6 टीमें तश्कील दे दी गई हैं और हम बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।